بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جداول قاضی۔ جداول قاضی کا مطلب ہے کہ جب یہ جو ہمارے پاس لغت کے جداول ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ نہ ملے تو معلوم ہوگا کہ سوال میں سے کوئی نہ کوئی محروم ہے، اس مسئلے میں ورثاء میں سے کوئی نہ کوئی محروم ہے۔ تو وہ محروم کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو وہ ان جداول سے پتہ چلے گا۔ تو یہاں پہ 5 جداول ہے، یہ 5 جداول ہے، 5 قاضی، اور یہاں پہ پہلے قاضی کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوڈ 13 یعنی رمز 13 ماہ زندہ ہو تو قاضی 1 استعمال نہ کریں، یعنی کہ قاضی نمبر 1 کے استعمال کرنے کی تب اجازت ہے جب ہمارے پاس ماہ زندہ نہ ہو۔ اگر ماہ زندہ ہو تو اس جدول کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ آگے جائیں گے۔ تو اس کا نمبر شمار 1 میں اگر ماہ زندہ نہیں ہے تو پھر یہاں پہ آئیں گے، دیکھیں گے کہ رمز 18 کوڈ 18 کو 17 سے تبدیل کر دیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوڈ 22 بھی ہے تو 21 سے تبدیل کریں گے، 18 کو 17 سے، اور اگر 22 ہے تو ان میں سے کوئی بھی ہے تو اس پہ عمل کریں گے۔ اور دوسرا ہے کہ نمبر شمار 2 میں بتایا جا رہا ہے کہ وارث نمبر 3 سے لے کر وارث نمبر 11 تک، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 جتنے بھی رموز ہے یا کوڈ ہے، تو ان کے موجود ہوتے ہوئے جو ہے 16 کو 13 سے تبدیل کر دیں گے، 16 کو 13 سے تبدیل کریں گے۔ اور تیسرے نمبر میں بتایا جا رہا ہے کہ ایف، اگر ایف موجود ہے تو 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26، یہ جو ایف ہے یہاں پر یہ وہ والا ایف نہیں ہے جو کہ لغات میں تھا حروف و رموز میں، بلکہ ان کے جو ہے 2 چیزیں یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں، 2 حروف استعمال ہوئے ہیں، ایک ایف ہے اور ایک ایم ہے۔ ایف سے مراد یہاں پر 12 اور 14 ہے، اور ایم سے مراد 13 اور 16 ہے۔ یہ جداول قاضی استعمال کرنے کا طریقہ ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی تشریح ابھی بتائی بھی جا رہی ہے۔ اچھا جی، تو یہ 4 نمبر پہ ہے، 1 اور 20، یہ درمیان میں جمع کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف 20 ہو یا صرف 1 ہو دوسرا نہ ہو تو پھر اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر یہ دونوں موجود ہو تو پھر 21 اور 22 یہ محروم ہوں گے، اور اگر ایف یعنی 12 اور 14 میں سے کوئی موجود ہو تو 17 سے لے کر 26 تک تمام کے تمام محروم ہوں گے۔ اس طریقے سے یہاں سے لے کر یہاں تک نمبر شمار 1 سے 4 تک تو کوڈ 13 کا نہ ہونا ضروری تھا، اور یہاں 2 نمبر میں سے لے کر یہ 2 نمبر 5 نمبر شمار سے لے کر 18 نمبر شمار تک اس کے لیے ماں کا زندہ ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ ہوگا کہ کوئی ایک وارث جو ہے دوسرے وارثوں کو محجوب کرے گا۔ یہاں پر بھی یہ حاجب کا مطلب ہے محجوب کرنے والا، حاجب پردہ ڈالنے والا، اور محروم اور محجوب کا مطلب ہے کہ جو محروم ہو یا محجوب ہو۔ تو یہاں پہ ایک وارث دوسرے وارثوں کو محروم کرے گا، اور قاضی نمبر 3 میں 2 وارث جمع ہو کے آگے کسی کو محروم کریں گے، یہاں پر بھی ہے۔ اور 3 نمبر قاضی میں تو یہ 2 کوڈ مل کر کے دوسروں کو محروم کرتے ہیں، اور یہاں پہ 4 نمبر ہے، 4 نمبر یہاں پہ 3 مل کر کے اگلوں کو محروم کرتا ہے، اور یہاں پر قاضی 5 میں 4 وارث مل کر کے ان کو محروم کرتے ہیں۔
تو یہ اس کی تفسیر ہے۔ البتہ یہاں پہ یہ ہے کہ مثلا یہ ہے تو اس کا مطلب ہے 7 نمبر اور ایف اور ایم میں سے، یعنی یہ جو مجموعہ ہے ان میں سے کوئی ایک ہو اور یہ جو مجموعہ ہے ان میں سے کوئی ایک ہو اور یہ تینوں موجود ہو تو پھر 9 کو محجوب کرے گا۔ مثلا 7 12 13 یا 7 14 13 یا 7 12 16 اور 7 12 7 14 16، تو ان تمام صورتوں میں یہ 9 محجوب ہوگا۔ اس طریقے سے اور بھی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے ایف یعنی باپ یا دادا کے ساتھ اگر 13 آ جائے اور 7 ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو پھر جو بھی آئے گا باپ یعنی کہ ایف اور 13 باپ یا دادا میں سے 13 آ جائے اور اس کے ساتھ 18 آ جائے تو 18 محروم ہوگا۔ اگر 20 آ جائے تو 20 محروم ہوگا، 22 آ جائے 22 محروم ہوگا، 24 آ جائے 24 محروم ہوگا، 26 آ جائے تو 26 محروم ہوگا۔ لیکن اگر کسی صورت میں ایک سے زائد موجود ہو، یہاں پہ 18 بھی ہو ان میں سے یا ان میں سے 18 بھی ہو اور 20 بھی ہو تو پھر 20 کو محروم کر دیں اور 18 کو 17 سے تبدیل کر دیں۔ کوئی بھی ان میں سے ایک سے زیادہ ہو تو کسی ایک کو 17 سے تبدیل کر دیں اور باقی کو محجوب کر دیں۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ اچھا، باقی جو ہے یہ تفصیل بتا دی گئی ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی اشکال ہو تو پھر یہ لکھا ہوا بھی موجود ہے، آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔